بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 167 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو قال الرضی سے لے کر وہی الضمیر والواو تک پڑھیں گے۔ قال الرضی، امام رضی فرماتے ہیں واما ضمیر المستقن فی افعل، کہ بہرحال ضمیر مستتر جو افعل اس میں تفضیل میں ہوتی ہے، فإنہ وإن کان مفضلا، اگرچہ یہ مفضل ہیں، لیکنہ لما لم یظہر، لیکن جب یہ ظاہر نہیں تھی، کان کالعدم، تو یہ کالعدم تھی، ومع ھذا، اور اس کے باوجود، فلا ارى بأسا، میں حرج نہیں دیکھتا، بأن یقال، بئی طور پر کہ یہ کہا جائے، وإن لم یسمع، اگرچہ عرب سے نہیں سنا گیا، زید احسن قائما منہ قائدا۔ وذهب بعضهم، اور بعض نحوی حضرات اس طرف گئے ہیں، الى ان العامل فی بسرن، کہ بسرن میں عامل جو ہیں اسم الاشارت، وہ اسم اشارہ ہیں، ای اشیر الیہ حال کونہ بسرن، یعنی میں اشارہ کرتا ہوں اس حال میں کہ یہ بسر ہیں، وہذا لیس بصحیح، یہ درست نہیں ہے، لانہ یمکن ان یکون المشار الیہ التمر الیابس، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ مشار الیہ خشک کھجور ہوں، فلا تتقید الاشارۃ بحالۃ البصریۃ، پس مقید نہیں کیا جا سکتا بصریت کے حالت کے ساتھ اشارے کو، وَلِأَنَّهُ يَصِحُ، اور اس وجہ سے کہ درست ہے، حیث وقع موقع اسم الاشارت اسم، کہ ایسے اسم کا واقع ہونا اسم اشارہ کی جگہ پر درست ہے، لا يصح اعمالہ فیہ، کہ حال میں اس کو عمل دینا درست نہیں ہے، جیسا کہ تمرۃ نخلی بسرا اطیب منہ رطبا۔ وتكون ای الحال جملۃ، اور حال جملہ ہوتا ہے، لدلالتها علی الہیئۃ، ہیئت پر دلالت کرنے کی وجہ سے، کل مفردات، جیسے کہ مفردات ہیں، فیصح ان تقع حالا مثلها، پس درست ہے کہ حال واقع ہو ان مفردات کی مثل، ولکن یجب ان تكون الجملۃ الحالیۃ خبریۃ، لیکن واجب ہے کہ جملہ حالیہ خبریہ ہو، محتملۃ للصدق والکذب، احتمال رکھتا ہو صدق اور کذب کا، لأن الحال بمنزلۃ الخبر، کیونکہ حال بمنزلہ خبر کے ہیں، عن ذی الحال، ذو الحال سے، وإجراؤها علیہ، اور حال کو جاری کرنا ذو الحال پر، فی قوت الحکم بها علیہ، حال کے ساتھ حکم کی قوت میں ہیں ذو الحال پر، والجمل الانشائیۃ لا تصلح ان یحکم بها علی شیء، جملہ انشائیہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ حکم لگائے جائیں جملہ انشائیہ کے ساتھ کسی چیز پر، ولما كانت الجملۃ مستقلۃ فی الافادۃ، اور جب جملہ مستقل ہے فائدہ دینے میں، لا تقتضی، تقاضا نہیں کرتا، ارتباطها، اپنے ارتباط کا، بغیرها، اپنے غیر کے ساتھ، والحال مرتبطۃ بغیرها، اور حال جو ہیں یہ تو مرتبط ہوتا ہے اپنے غیر کے ساتھ، فاذا وقعت الجملۃ حالا، اور پس جب جملہ حال واقع ہو، لا بد لها من رابطۃ تربطها الى صاحبها، تو ضروری ہے اس کے لیے ایسا جوڑنے والی چیز جو جوڑ دیں جملے کو، یعنی حال کو، الى صاحبها، اپنے صاحب کے ساتھ، یعنی ذو الحال کے ساتھ، وہی الضمیر والواو، اور وہ ضمیر اور واو ہیں۔ قال الرضی واما الضمیر المستقن فی افعل، یہاں سے علامہ جامی رحمہ اللہ علامہ رضی کا مذہب بیان فرما رہے ہیں۔ مقبل میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ اس میں ظاہر کے ہوتے ہوئے ضمیر کالعدم ہوتی ہے، تو علامہ رضی کے نزدیک بھی اس میں ظاہر کے ہوتے ہوئے ضمیر کالعدم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تفضیل میں ضمیر مستتر متصل ہوتی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتی، یعنی حقیقتاً ملفوظ نہیں ہوتی، اور معدوم لیس بشیء ہوتی ہے، پس اس میں اشارہ ھذا مفضل ہو جائے گا کیونکہ یہ ضمیر کے قائم مقام ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں تفضیل کی ضمیر اس کی طرف راجع ہے، اور بصریت ھذا کے ساتھ مفضل ہونے کی حیثیت سے متعلق ہیں، لہذا
بسرن کو ہاذا کے ساتھ متصل ذکر کیا جائے گا۔ قال الرازی واما ضمیر المستقن فی افعال، بہرحال ضمیر مستتر جو افعال اس میں تفضیل میں ہے، فانه وان كان مفضلا، اگرچہ یہ مفضل ہے، لیکنه لما لم يظهر كان كالعدم، لیکن جب یہ ظاہر نہیں تھی تو یہ کالعدم تھی۔ ومع هذا فلا ارى بأسا، یہ بھی امام رضی کا قول ہے، اس قول کے ذریعے سے مصنف اور جمہور نحوی حضرات پر رد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسم ظاہر کے مقابلے میں بے شک ضمیر کالعدم ہوتی ہیں، لیکن ایسی بات بھی نہیں کہ اس کا بالکل اعتبار نہ کیا جاتا ہو۔ اگر اسم ظاہر کے ہوتے ہوئے بھی ضمیر کا اعتبار کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے یہ مثال سنی تو نہیں گئی لیکن مثال دی جا سکتی ہے۔ زید احسن قائما منہ قائدا، اس میں جو زیدن ہے یہ ذوالحال ہے اور قائما حال ہے۔ احسن میں ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے اور ذوالحال واقع ہو رہی ہے۔ اگر ضمیر بالکل کالعدم ہوتی تو اس کا اعتبار نہ کیا جاتا اور یہاں اس کا ذوالحال بننا صحیح نہ ہوتا، اور یہاں ضمیر کی جگہ اسم ظاہر ہی کو رکھا جاتا۔ معلوم ہوا کہ اسم ظاہر کے ہوتے ہوئے بھی ضمیر کالعدم نہیں ہوتی۔ ومع ھذا، اس کے باوجود بھی فلا ارى باسا، کہ میں کوئی حرج نہیں دیکھتا، بأن یقال، بائیں طور پر کہ کہا جائے وإن لم يسمع، اگرچہ یہ بات سنی نہیں گئی، زید احسن قائما منہ قائدا۔ وذهب بعضهم الى ان العامل في بسرن اسم الاشارۃ، ماقبل میں یہ بیان کیا تھا کہ محققین کے نزدیک بسرن کا عامل اطیب ہی ہے۔ شارح اس عبارت میں محققین نحوی حضرات کے مقابلے میں بعض نحوی حضرات کا قول ذکر کر رہے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ابو علی الفارسی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ بسرن کا عامل ھذا ہے اور ھذا عامل سے مراد مانوی ہے، یعنی ھذا اس کے اندر جو اشیرو اور انبہ والا معنی ہے وہ اس کے اندر عامل ہے۔ وذهب بعضهم الى ان العامل في بسرن اسم الاشارۃ، کہ بسرن میں جو عامل ہیں وہ اسم اشارہ ہیں، ای اشیر الیہ حال کونہ بسرن، کہ میں اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف اس حال میں کہ یہ بسر ہیں۔ وهذا ليس بصحیح لانه يمكن ان يكون المشار الیہ التمر اليابس۔ علامہ جامی یہ بعض نحوی حضرات پر رد فرما رہے ہیں اور ان کے قول کو ناپسندیدہ قرار دے رہے ہیں، اور علامہ جامی اس قول پر دو اعتراضات وارد کر رہے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ بسر کا عامل ھذا کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ھذا کے مشار الیہ میں تین احتمال ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ کھجور پر تین دور گزرتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا دور بسر یعنی بچپن، نمبر دو التمر جب وہ کھجور بن جاتا ہے، نمبر تین یابس جب چھوارا بن جاتا ہے۔ اس مطلب کے مطابق یہ اشارہ اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ مشار الیہ بسر یعنی کھجور نیم پختہ ہو، حالانکہ اس کا استعمال صرف ایک صورت کے ساتھ مقید نہیں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ اشارہ اس وقت ہو جبکہ مشار الیہ تمر یا یابس ہو اور بسر نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ھذا اس میں اشارہ عامل نہیں ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ وارد کیا ہے، یہاں سے شارح نے دوسرا اعتراض یہ ذکر کیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ترکیب ہو جس میں سے اس میں اشارہ نہ ہو، بلکہ اس میں اشارہ ھذا کی جگہ ایسا اسم لے آئیں جو اس میں جامد ہو، عمل نہ کر سکتا ہو، پھر آپ کس کو عامل بنائیں گے؟ اس صورت میں اس میں اشارہ عامل نہیں بن سکے گا کیونکہ وہ تو موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اس کا عامل اطیب ہوگا۔ جب بعض مثالوں میں آپ اطیب کو عامل ماننے پر مجبور ہیں تو اس مثال میں بھی یعنی بسرن میں اطیب کو عامل مان لیں، جیسے کہ آپ رطبن میں اطیب کو عامل مانتے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے تمرۃ النخل بسرن اطیب منہ رطبن، کہ میرے کھجور کی درخت کی تمر بسر ہونے کی حالت میں اچھی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جب وہ رطب ہوتی ہیں، یعنی بسر ہونے کی حالت رطب ہونے کی حالت سے عمدہ اور اچھی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر بسر سے پہلے تمرۃ النخل اس میں جامد ہیں جو عمل نہیں کر سکتا، لہٰذا اس مثال میں عامل اطیب کو مانیں گے، کیونکہ عامل وہ ہونا چاہیے جو سب میں عمل کر سکے، اور یہاں وہ اطیب ہی ہے۔ لأنه وهذا ليس بصحيح، اور یہ درست نہیں ہے، لأنه يمكن، کیونکہ ممکن ہے، ان يكون المشار الیہ التمر اليابس، کیونکہ ممکن ہے کہ مشار الیہ خشک کھجور ہو،
فلا تقید الاشارۃ بحالۃ البصریت، پس مقید نہیں کیا جا سکتا اس میں اشارہ کو حالت بصریت کے ساتھ، ولأنہ یصح، اور اس وجہ سے کہ درست ہے، حیث وقع موقع اسم الاشارۃ اسم، کہ اس میں اشارہ کی جگہ پر ایسا اسم واقع ہو لا یصح اعمالہ فیہ، جس کو عمل دینا یعنی عامل بنانا درست نہیں ہے حال میں. نحو تمرۃ نخل بصرا اطیب منہ رطبا. وتکون ای الحال جملۃ. صاحب کافیہ اس عبارت میں حال کے بارے میں ایک ضابطہ بتلا رہے ہیں جس کی شارح وضاحت کر رہے ہیں کہ حال کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ حال سے مقصود ہیئت پر دلالت ہوتی ہے، اور جملہ بھی مفردات کی طرح ہیئت پر دلالت کرتا ہے. لہٰذا جس طرح مفردات کا حال واقع ہونا صحیح ہے، اسی طرح جملہ کا حال واقع ہونا بھی صحیح ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جملہ حالیہ جملہ خبریہ ہو، اس لیے کہ حال بنسبت ذوالحال کے بمنزلہ خبر کے ہوتا ہے، اور حال کا ذوالحال پر محمول کرنا بمنزلہ محکوم بھی کے ہوتا ہے، اور ذوالحال بمنزلہ محکوم علیہ کے ہوتا ہے. جس طرح مبتدا محکوم علیہ اور خبر محکوم بھی ہوتی ہیں، اور جملہ انشائیہ محکوم بھی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب جملہ انشائیہ محکوم بھی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو حال بھی نہیں واقع ہو سکتا. اور حال جملہ ہوتا ہے لدلالتها علی الہیئۃ کالمفردات، ہیئت پر دلالت کرنے کی وجہ سے جس طرح کے مفردات ہیں. فیصح ان تقع حالا مثلها، پس صحیح ہے کہ جملہ حال واقع ہو مفردات کی مثل. ولیکن یجب ان تکون الجملۃ الحالیۃ خبریۃ، لیکن واجب ہے کہ جملہ حالیہ خبریہ ہو محتملۃ للصدق والکذب، صدق اور کذب کا احتمال رکھتے ہوئے. لأن الحال بمنزلۃ الخبر عن ذی الحال، کیونکہ حال جو ہیں یہ بمنزلہ خبر کے ہیں ذوالحال سے، اور ذوالحال بمنزلہ مبتدا کے ہیں. وإجراؤها علیہ فی قوت الحکم بها علیہ، اور حال کو یعنی حال کو جاری کرنا ذوالحال پر، یہ حال کے ساتھ حکم لگانا ہے ذوالحال پر، یہ اس کی قوت میں ہے کہ آپ جو ہیں حال کے ساتھ حکم لگاتے ہیں ذوالحال پر. والجمل الانشائیۃ لا تصلح ان یحکم بها علی شیء، اور جملہ انشائیہ جو ہیں اس کے ساتھ جو ہیں کسی چیز پر حکم نہیں لگایا جا سکتا. جملہ انشائیہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ حکم لگائے جائیں کسی چیز پر. ولما كانت الجملة مستقلة في الافادة لا تقتضي ارتباطها بغیرها. اب یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حال جب جملہ ہوگا تو چونکہ جملہ مستقل بذات ہوتا ہے، اس کو استقلال اور اپنے وجود میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، اور حال کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے ذوالحال کے ساتھ ملایا جائے. لہذا جب جملہ حال واقع ہوگا تو اس وقت ربط پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کو ذوالحال کے ساتھ ملایا جائے. لہذا شارح اس عبارت میں ربط کے طریقے بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ جملوں میں سے سب سے قوی تر جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے کہ یہ دو اسموں سے مرکب ہوتا ہے، اور فعلیہ کے اندر ایک اسم ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے اندر دو اسم ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں دو اسموں کا ہونا بنسبت ایک فعل اور ایک اسم کے قوی تر ہیں، کیونکہ اسم جو ہیں یہ فعل کی نسبت قوی ہوتا ہے. جب معلوم ہو گیا کہ جملہ اسمیہ قوی ہیں تو اس کو ماقبل سے جوڑنے کے لیے بھی قوی رابط کی ضرورت ہے، اور جب جملہ اسمیہ نہ ہو تو پھر اسی قدر قوی رابط کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب وہ رابط کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رابط جو ہیں دو ہیں، نمبر ایک واو، نمبر دو ضمیر. دونوں رابطے کا کام دیتے ہیں لیکن ان میں فرق ہیں. ان دو روابط میں سے واو جو ہیں یہ طاقت میں زیادہ ہیں. وجہ اس کی ہے کہ واو شروع میں آتی ہیں، جیسے جاءنی زید وہو راکب، اس میں واو جو ہے یہ شروع میں ہے. ضمیر بعد میں آتی ہے. جب شروع میں واو آئے گی تو اول وہلہ میں معلوم ہو جائے گا کہ رابط موجود ہے، اور ضمیر کا معلوم ہونا بعد میں ہوگا. تو جو چیز اول وہلہ میں ربط کا فائدہ دے وہ قوی ہوگی بنسبت اس کے جو آخر میں آ کر ربط کا فائدہ دے. اس لیے ان دونوں میں سے واو جو ہیں وہ قوی ہیں.
ولما كانت الجملة مستقلة کہ جب جملہ مستقل ہے فی الافادت فائدہ دینے میں لا تقتضی ارتباطها بغیرها تو یہ اپنے ارتباط کا تقاضا نہیں کرتا اپنے غیر کے ساتھ، والحال مرتبطۃ بغیرها اور حال مرتبط ہوتا ہے ملا ہوا ہوتا ہے اپنے غیر کے ساتھ، فاذا وقعت الجملة حالا پس جب جملہ حال واقع ہو لا بد لها من رابطۃ تو اس کے لیے رابط کا ہونا ضروری ہے، تربطها الی صاحبها جو اپنے ذوالحال کے ساتھ یعنی صاحب کے ساتھ اس کو ملا دیں، وہی الضمیر والواو اور وہ ضمیر ہیں اور واو ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے قال الرضی سے لے کر وہی الضمیر والواو تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔